فرمائیے گا حالانکہ اب اور IMF بورڈ کی میٹنگ میں ایک ہفتہ ہے، اس کے بعد شاید 5-6 دن اور ہیں کہ خیر پہلی قسط سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پروگرام ریسٹور ہو جائے، گیٹ گوئنگ ہو جائے، بورڈ سے اپروو ہو جائے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک دن ہمیں بھاری پڑ رہا ہے، ایک ایک دن کی ہمیں خیال کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے ہم نے جو IMF کو اپنا LOI یا جو ہم نے اپنا جو تحریری ان کو رضامندیاں بھیجی ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. حکومت کچھ بھی ہو اس سے بہرحال اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے اس کی جتنی بھی غیر مقبولیت بڑھتی چلی جائے. جی ایک اس میں جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ کی میٹنگ منڈے کو ہو رہی ہے، یہ ویکنڈ اس میں نہیں آ رہا، ورنہ جو 3-4 روز اس پہ مزید گزر جاتے. تو اس کا جو عموماً پروسیس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ منڈے کی رات کو یا ٹیوزڈے تک اس کے منٹس آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اسی ہفتے میں جو ورکنگ ڈیز ہیں ٹرانچ وصول ہو جائے گی. اس ٹرانچ کے آنے سے کم از کم جو ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے وہ تھوڑے سے اس میں پازیٹیوٹی آتی ہے، اور جو لیٹر آف کمفرٹ ملتا ہے اس کے نتیجے میں جو دوست ممالک اور جو باقی ہمارے ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں ان کی طرف سے مزید پیش رفت ہوگی جو انفلوز میں. تو وہ تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ حکومت کو مل رہی ہوگی ایٹ لیسٹ جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ پنچ کریں گی عوام کو، اور عوام سے اور حکومت دونوں کو پنچ کر رہی ہوں گی. جو فیول سرچارج جو ایڈجسٹمنٹ ہے جو 1.7 ملین کنزیومر کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ تقریباً اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ 50 ارب کے قریب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ باقی وہ جس کو صاحب ثروت کنزیومر کہا جا رہا ہے یا جو 200 یونٹ سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، کیا یہ امپیکٹ ان سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا یا اس کے لیے کوئی اگین ٹیکسیشن میئر جو ہیں وہ لینے ہوں گے. لیکن میں داد دوں گا یہاں پہ میڈم عائشہ پاشا صاحبہ کی صاف گوئی کو. اسی طرح کی کمیونیکیشن اس وقت ہمیں عوام سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بتا سکیں، بجائے اس کے کہ کوئی الوژن دیں، بتا سکیں کہ کس طرح کے حالات میں کھڑے ہیں اور کس طرح کا اس وقت ہمیں میئر جو ہے وہ لینا. ایک کانٹرڈکشن بھی ہے نا، دیکھیے تضاد بھی ہے سلیری صاحب کہ ایک جانب تو آپ یہ جو صاحب ثروت ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک جرم ہے، لیکن چلے اس حالات کا تقاضا ہے، بالکل ٹھیک اپنی جگہ. مگر دوسری جانب آپ جو شعبے ٹیکس نام کو بھی نہیں دیتے ان کو پھر برائے نام ٹیکس لگاتے ہیں، پھر برائے نام اس علامتی ٹیکس کو بھی واپس لے لیتے ہیں. پھر آپ جو اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی شرط لگاتے ہیں کہ ایک چلیں آپ اگر 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی کچھ خریداری یا کوئی ٹریڈ کریں گے تو آپ شناختی کارڈ دیں گے، آپ وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. تو یہ تو بات سمجھ سے بالاتر ہے نا، یہ کہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. چلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ لائف لائن جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو مزید ایک چھوٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جب آپ کے 60% ہو تو پھر آپ کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. بٹ اینی ویز جو ٹیکس نہیں دے رہے شعبے انہی کو مزید راحت فراہم ان کی جاری رکھنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا. جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں، لیکن اور اس میں ایک اور جو میں بتا دوں جو ان ایکشن FBR کی جانب سے ہے، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. I'm sure کہ آپ کراچی میں بھی اس کو ناظرین یا باقی شہروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے 5 اسٹار ہوٹل بھی اسلام آباد میں شامل ہیں، جب آپ بل پے کرتے ہیں آپ تو 17% ڈیوٹی دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو FBR کے جو پوائنٹ آف سیل کی رسیٹ ہے وہ نہیں دی جاتی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صارف کی جیب سے تو وہ 17% ٹیکس نکل گیا، لیکن وہ FBR کو پہنچا یا نہ پہنچا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس طرح کے لوپ ہول جو ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، اور اس الیکشن ایئر میں اور اس پولیٹیکل پولرائزڈ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں شاید حکومت سے بہت بڑے ان چیزوں پہ ایکشن کی توقع جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز ہے سلیری صاحب، یہ جو LOI کے اندر ایک چیز ہے جو کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ کسی حد تک ایک بہتری کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے بھی حالات بہت ہی سازگار نہیں ہیں. اور وہ یہ کہ جو ایگریکلچر کے سیکٹر کو ہمارے ہاں مراعات ہیں یا سبسڈیز ہیں، اور خاص طور پہ فرٹیلائزر سبسڈیز، اپیرنٹلی اس کو حکومت نے کچھ اب پنکچر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو LOI بھیجا ہے IMF کی
کے مطالبے پر اب اس شعبے کو بھی کسی انداز کا کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو فرٹیلائزر کو ایک بہت بڑی سبسڈی ہے اس کو بھی جو ہے یہ کچھ ڈائلیوٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جو ویٹڈ کاسٹ ایوریج والا جو گیس کا تھا فارمولا، کہ اگر آپ امپورٹ کر کے گیس اور جو قدرتی گیس اس کا کوئی ایوریج بنا کے اس کا ریٹ چارج کریں، اس کے بعد جو فرٹیلائزر کا شعبہ اسپیشلی یوریا کا شعبہ ہے اس میں شاید ہم دیکھیں گے کہ جو سبسڈی ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہوگی، یا اس کے لیے جو گیس کی ایک خاص قیمت تھی وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ اسپیشلی جس طرح کا گیس کا کرائسس یورپ میں اس وقت آنے کی توقع ہے سردیوں میں، اس میں پاکستان کے لیے گیس کا حصول جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت جو ایک چیز جہاں پہ کہ شاید پاکستان پالیسی نیگوشیشن میں جائے وہ سیلاب کی تباہ کاری ہیں۔ سیلاب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب اور اس میں جو کے پی کے بعض اضلاع ہیں وہاں پہ جو تباہ کاریاں اور جو ایمرجنسی ہو رہی ہے وہاں پہ حکومت شاید کچھ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی کہ وہاں پہ جو اسپینڈنگز ہیں ان کو ایگزمپٹ کروایا جا سکے پالیسی سلپیج سے، جیسے کہ کووڈ میں ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلیحی ہمارے ساتھ موجود تھے۔